من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت عبداللہ بن حبیبہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سواری پر سوار تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو درداء، جو شخص یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چپ رہے اور کچھ راستہ طے کیا، پھر فرمایا کوئی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ میں نے پھر کہا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، آپ نے پھر سکوت فرمایا اور تھوڑا راستہ طے کیا، پھر ارشاد فرمایا جو اقرار کرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ میں نے پھر کہا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ ابو درداء اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس حدیث پاک میں خوارج کے عقائد کا رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں واضح ارشاد ہے کہ بے شک آدمی زنا کرے اور چوری کا مرتکب ہو، وہ جنت میں کلمہ شہادت کی وجہ سے جائے گا، مگر گناہ کبیرہ کی وجہ سے اپنا ابتدا میں سزا بھگت کر جنت میں بالآخر وہ جائے گا، اور اگر اللہ چاہے یا انبیاء و صلحاء کی سفارش سے ابتدا سے ہی جنت میں داخل ہو۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ جتنے بھی بڑے گناہ کر لے اس سے کافر نہیں ہوتا، اس سے کافر نہیں ہوتا۔ کلمہ شہادت کہنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، جو اس چیز کی گواہی دیتا ہے، جو اس کی گواہی دیتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، آخر کار اپنے گناہ کی سزا بھگت کر وہ بالآخر جنت میں جائے گا اس شہادت کی وجہ سے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی یا نیک جو بندے ہیں، صالحین ہیں، اس کی سفارش سے بغیر اس کو عذاب کی جنت میں داخل کر دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے، جو مسلمان ہے، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی رحمت جو ہے وہ اس پر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو گناہوں پر انسان کو توبہ کرنی چاہیے، ندامت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی آنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہوں سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کبیرہ گناہوں سے بندہ کافر
نہیں ہوتا جو بندہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، تو وہ بالآخر اپنے گناہوں کو بھگت کر، اس کی سزا بھگت کر گناہوں کی، اگر اللہ چاہے تو اللہ اپنے نبیوں کی سفارش سے یا نیک بندے کی سفارش سے اس کو بغیر سزا کے جنت میں داخل کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہوں سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ